عرفان صاحب، کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہانی دو پارٹ میں سنانی ہے، ایک ایجوکیشن اور پھر یہ جو فنکار ہے، اور فنکار کے بعد تخلیقار، اور پھر میڈیا مینیجر، اور ناؤ یو آر لیڈر آف میڈیا انڈسٹری. تو جو آپ نے بزنس پلس جوائن کیا اس سے پہلے تک کی کہانی سنائیے اور اس کے بعد کی. اچھا، ایجوکیشن بیک گراؤنڈ چونکہ اس ٹائم پہ یہ تھا کہ آپ کے پاس کچھ ہی آپشنز ہوتی ہیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں. ہمارے ٹائم پہ یہ صورتحال آ رہی تھی کہ ہم لوگوں کے اس وقت آئی کام اور بی کام، کامرس جو ہے نا ایک نئی چیز آئی تھی تو 90s میں جی، تو اس میں لوگ زیادہ تھے کہ یار یہ جو ہے یہ آپ نے کامرس کر لی نا تو بس کمال ہی، دنیا بدل جانی ہے، سارا کچھ ہو جانا ہے. تو پیرنٹس کا تو آبویسلی یہی خیال تھا کہ یہی سارا کچھ ہوگا، اس طرح سے جائیں گے. اور بیسٹ اس وقت جو آپشن تھی وہ ڈاکٹرز انجینئرس کے بعد جو ہے کامرس کی تھی. تو اس میں اس کے بعد پھر آبویسلی آگے چیزیں چلتی نہیں. لیکن وہ وہاں پہ ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے تو وہ سارا کچھ ہو رہا تھا، لیکن دل میں یہ تھا کہ کوئی اور چیز، کوئی ڈفرینٹ چیز کرنی ہے. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم ایشو یہ تھا کہ پاکستان میں یا تو تھیٹر ہو رہا تھا. تھیٹر اس وقت یہ والا تھیٹر نہیں تھا جو پچھلے دنوں میں کانٹروورسیز کریٹ ہوئی اور سارا ڈانس اور سارا کچھ ہوا، وہ والا تھیٹر نہیں تھا. لیکن ہم لوگ جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ لائز آن کر کے انگریزی تھیٹر کرتے تھے، اردو تھیٹر کرتے تھے. اس کی یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. آپ لاہور سے؟ جی، لاہور سے. اور بی کام کیا آپ؟ جی، بی کام کی. ہاں جی، ہاں جی. اور پھر تھیٹر اس کے بعد اس کے بعد ماسٹرس کا کر رہے تھے، لیکن اس دوران فیملی کے کچھ ایشوز اس طرح کے ہوئے کہ وہ ماسٹرس اکنامکس میں کمپلیٹ نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے. تو اس وقت پھر ساتھ ساتھ جو ہے جب پڑھ رہے تھے آئی کام سے ہی ساتھ تھیٹر وغیرہ سارا کچھ کر رہا تھا. اس میں انگریزی تھیٹر بھی تھا، اردو تھیٹر بھی تھا. رفیع پیر گروپ کے ساتھ لائز آن تھا. عثمان پیر صاحب وغیرہ کا جو بی گروپ ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا، لکھا بھی، ایکٹ بھی کیا، پپیٹس کی چیزیں، سارا کچھ، بہت ساری چیزیں کی اس میں. تو وہ اتنا ویلکمنگ تھا اور اتنا انوالونگ وہ سارا کچھ تھا کہ شاید اس میں اسٹڈیز کمپرومائز ہو گئی. وہ سب لوگوں کے ساتھ، ہر بڑے آرٹسٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے. مشکل تھا گھر والوں کو یہ سمجھانا جو تھا نا، وہ مشکل تھا اوبیسلی، وہ گھر والوں کو اور فیملی والوں کو. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب اب تو آپ تھاٹ لیڈر کہہ لیں یا انفلوئنسر کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، اس وقت ان لوگوں کو کوئی قابل ذکر نام سے پکارا نہیں جاتا تھا، خاندان میں مذاق بنتا تھا. تو اس وقت کوئی تھاٹ لیڈر تھا بھی نہیں نا کہ جس سے پوچھا جا سکے ہاں کہ یہ کریئر ایسے کرے لے جا سکتا ہے. ایشو یہ بھی تھا کہ جب الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا جی، اور پاکستان ٹیلی ویژن بہت مشکل کام تھا وہاں پہ کام ملنا، کیونکہ پوری دنیا نے، پورے پاکستان میں جو ہے وہ اوبیسلی وہی ایک اسٹیشن ہے جو لاہور کا ہے، اسلام آباد کا ہے، کراچی کا ہے، کوئٹہ کا ہے، اس وقت یہ میجر اسٹیشن. تو ان اسٹیشنز کے اندر جو ہے کتنا کا آپ کو، اور 24 گھنٹے بھی نہیں وہ چل رہا شام کو 6 بجے سے رات کو 11 بجے تک، اور اس نے پورے پاکستان کی آرٹسٹ کمیونٹی کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، اور ساتھ ریڈیو بھی ہے، چیزیں فیکٹری کچھ بھی ہے. تو بڑا مشکل ٹاسک تھا. آئی واز لکی انف کہ اس وقت جو ہے وہ این ٹی ایم ایک چینل آیا جو ایس ٹی این، جو شالیمار ٹیلی نیٹ ورک کا ایک، انہوں نے ایک چیز بیچی تھی، ٹائم بیچا تھا. اور ایکچولی تو اس کو چینل نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ پورا راؤنڈ دا کلاک نہیں تھا، وہ صرف ٹائم پر چیز ہوا تھا. تھوڑا سا ٹائم تھا ان کے پاس، میرا خیال ہے 6 بجے سے 10 بجے تک یا 11 بجے تک کا ٹائم تھا ان کا، 7 days a week. تو وہ اس میں جب وہ اس کے آفیسز کریٹ ہوئے لاہور میں بھی، کراچی میں، اسلام آباد، لاہور میں، دیٹ واز دا ٹائم جب پاکستان کا پہلا پرائیویٹ چینل آیا اور پاکستان کی پہلی پرائیویٹ پروڈکشن شروع ہوئی. عابد علی صاحب وغیرہ اس وقت پنجرا اور یہ لوگ سارا بنا رہے تھے. آئی ہیپن ٹو بی ون آف دا مین پروڈکشن مین. اچھا، پھر آپ پروڈکشن میں چلے گا، پروڈکشن مین تھے. ہاں، کیونکہ شوق مجھے بیسکلی جو ہے نا، جیسے ہر نوجوان بچے کو ہوتا ہے آرٹ ایکٹنگ کرنے کا، اور ایکٹنگ کا جی بڑا جنون ہے. لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ اگر اس ٹائم کے عرفان اسد کو، آج بھی ویسے اس ٹائم کے عرفان اسد کو اگر میں خود بھی آڈیشن کرتا تو میں فیل کر دیتا. تو وہ جو جن لوگوں نے مجھے اس وقت ایکٹنگ میں فیل کیا تھا ان کی مہربانی، وہ درست ہے، وہ ٹھیک کیا تھا انہوں نے. اس وقت پھر وہ یہ خیال آیا کہ بجائے اس کے کہ آپ چانس مانگیں بیہائنڈ دا کیمرا، آپ چانس، اللہ تعالیٰ ایسا کچھ آپ کے ساتھ آپ پہ شفقت کر دے کہ آپ چانس دینے والوں میں سے بن جائیں. آپ پروڈکشن میں چلے جائیں، ان چیزوں میں چلے جائیں، پروڈکشن پلاننگ میں چلے جائیں، ڈائریکشن میں چلے جائیں، اس چیز میں چلے جائیں جہاں پہ لوگ آپ کے پاس آئیں کہ یار ہمیں بھی رکھ لو، ہمیں بھی کر لو. تو وہ سوچ تو ہر کسی کی ایسی ہو جاتی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان پہ اتنا مہربان بھی ہو جاتا ہے
عطا بھی کرتا ہے ہر فیلڈ میں, ناٹ جسٹ ان دس فیلڈ. آپ کو عطا جو ہے وہ ساتھ چاہیے ہوتی ہے, آپ کو رب کی بلیسنگ جو ہے, فیملی کی, اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ جو ہے ساتھ ساتھ چاہیے ہوتی ہے. وہ اس وقت بلیسنگس ملی اور اس وقت پھر ہم نے جو ہے پروڈکشنس کرنی شروع کی. اس کے ساتھ ساتھ اپنا بھی شروع کیا, اپنا سمراٹ کے جو شوق تھا, ہوسٹنگ بھی کی میں نے, اس میں ایکٹنگ بھی کی, سارا کچھ کیا, لیکن پرائمری جو ہے وہ پروڈکشن. یہ این ٹی ایم کی بات کر رہے ہیں, این ٹی ایم کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں تب آپ بطور اینکر بھی آپ نے کام کیا؟ بطور اینکر